ترتیب میں ہدایت ہے یا نہیں، اس کا پتہ ہی ذکر قلب سے چلتا ہے۔ ذکر اگر چل جائے تو اللہ نے چن لیا ہدایت کے لیے، اور ذکر اگر نہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رد کر دیا۔ اب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ اب تم نے ذکر لے لیا اپنے مرشد سے، سال بھر ہو گیا ذکر نہیں چلا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو رد کر دیا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ اگر تمہیں رد کرتا تو پھر تمہارا عقیدہ خراب ہو جاتا، ولیوں کی محبت ختم ہو جاتی، ہدایت لینے کی تلاش ختم ہو جاتی، اپنے آپ کو ہدایت والوں سے افضل سمجھنا شروع ہو جاتے، ولیوں کی تعظیم، ولیوں کی عزت یہ ختم ہو جاتی، خود سر متکبر ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ رد کر دیتا۔ دیکھو، اللہ نے ابلیس کو رد کیا تو وہ متکبر ہو گیا، اب اگر تم کو بھی رد کرے گا تو تم بھی متکبر ہو جاؤ گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ نے تم کو رد کر دیا پھر بھی تم کو فکر ہے ہدایت کی۔ جب تک تجھے ہدایت کی فکر ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے رد نہیں کیا۔ اور جب تو یہ سوچنے لگ جائے نا کہ میں صحیح ہوں، باقی سب ایسے ہی، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، میں ہدایت پر ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسٹمپ لگا دی ہے دل پر، ختم اللہ علی قلوب۔ اچھا بھائی، اب اگر آپ کو رد نہیں کیا، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں، تو پھر ذکر کیوں نہیں چلا؟ ذکر نہ چلنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو، کیونکہ وہ آزماتا ہے کسی کو شروع میں، کسی کو آخر میں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا ستاؤں، دیکھتا ہوں یہ میرا کتنا پیچھا کرتا ہے۔ 2-4 مہینے میں اگر میں نہ چلاؤں ذکر اس کا تو مجھے بھول جاتا ہے یا پھر بھی پیچھے لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو وجہ یہ ہو گئی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم مرشد سمجھتے ہیں، وہ مرشد جو ہے وہ طریقت کا ایکسپرٹ نہیں ہے، من جانب اللہ اس کو یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ دلوں کو بیدار کرے۔ بہت سے مرشد ہوتے ہیں جو شریعت کے ہوتے ہیں، طریقت کے نہیں ہوتے۔ تو جو طریقت کے مرشد ہوتے ہیں، دیدار الہی والے، صرف وہ ہی قلب کو بیدار کرنے کا اذن اور طاقت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی شریعت کے جو مرشد ہوتے ہیں، مریدوں کو لگائے رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں چلو لاؤ ہم ذکر دے دیتے ہیں تاکہ بھاگ نہ جائے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ چل جاتا تھا، جتنے بھی مرید تھے، جتنے بھی پیر تھے، سب کی موجیں لگی ہوئی تھیں، لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی تعلیم جب سے عام ہوئی ہے، اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ پیر کا کام کیا ہوتا ہے، مرید کو جو فیض ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیر کسے کہتے ہیں، مرید کو بیعت کیوں کرنا پڑتی ہے، بیعت کیا ہے، فیض کیا ہے، روحانیت، تصوف، یہ کیا چیزیں ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھی، لہٰذا پیروں کے مزے تھے، چلو جی بیعت کرو، نذرانے دو، اور 100 دفعے درود شریف پڑھ لیا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، چھوارے باٹا کرو، اسی کے اوپر ٹرکھایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے کاروبار چل رہے تھے پیروں کے، لیکن جب سرکار گوھر شاہی نے رازوں سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں، مرشد کون ہوتا ہے، مرید کو بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، بیعت کیا ہوتی ہے، کون سا فیض کس مرشد سے ملتا ہے، یہ تمام چیزیں جب عام ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا، وہ پیروں کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہونے لگی ہیں، اس لیے وہ پھر ہمارے دشمن بھی ہو گئے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی دکان پہ لات ماری، پیٹ پہ لات مارتے، جس طرح ابھی آرمی والے اور یہ آج کی جو سیاستدان ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، یہ عمران خان کو فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان آئے، انہوں نے کہا جی سب مل بانٹ کے کھائیں گے، جس کی باری آئے گی وہ خوب کرپشن کرے گا۔
نواز شریف کی باری آئی تو زرداری چپ کر کے بیٹھ گیا کہ جب میری باری آئے گی میں بھی کروں گا. تو ان کی نظر میں کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تیری باری ہے، تو باری اپنی لے لے، پھر میں لٹوں گا. لہٰذا چپ کر کے آرام سے اپوزیشن میں بیٹھ گئے اور اس کو نام دیا جمہوریت کا، کہ بھائی ہم جمہوریت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، دیکھو کچھ نہیں کر رہے. جمہوریت کو زندہ نہیں کیا، کرپشن کو زندہ رکھا تم نے. اب عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے جو ہے ان سب کی پول پٹیاں کھول دی. جنرل کیا کرتے ہیں، عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے، رول آف لا نہیں ہے نا بھائی، کرپشن کی کہانی، یہ سب کھول دیا. تو عوام جو ہے وہ باشعور ہوتی جا رہی ہے. تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں گزرا 75 سالوں میں جس نے اپنا ٹرم پورا کیا ہو. کوئی ایسا نہیں گزرا. یہی حال ہمارے مولویوں کا ہے. مولویوں نے کیا ہوا ایکا، جیسے چوروں کا ایکا ہوتا ہے نا، جیسے کہ کوئی مل ہوتی ہے تو اس میں مزدوروں کی ایک جو ہے نا یونین ہوتی ہے، وہ سارے مزدور مل کے جو ہے احتجاج کرتے ہیں، جی ہماری پگار بڑھاؤ، ہماری سیلری بڑھاؤ، ورنہ ہڑتال. اسی طرح کی برادری صحافیوں نے بنا رکھی ہے، چوروں کو، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اس کرپشن کے اندر صرف سیاستدان نہیں ہیں، اس کرپشن کی ابتدا پاکستان کی فوج کے جرنیل سے ہوتی ہے. پھر انہوں نے سب کو ملایا ہوا ہے اس بندر مارٹ میں. ججوں کو بھی خرید لیتے ہیں، چیف جسٹس کو بھی خرید لیتے ہیں، صحافیوں کو بھی خرید لیتے ہیں. اپنی من پسند جو پروپیگنڈا ہے وہ کرایا جاتا ہے. یہ جو ٹیلی ویژن پہ نیوز وغیرہ آتی ہے، یہ نیوز نہیں ہوتی ہے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. صحافیوں کو بھی ملایا ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے خلاف سارے مولوی کھڑے ہو گئے، سارے پیر کھڑے ہو گئے، سارے فرقے کھڑے ہو گئے، سارے صحافی کھڑے ہو گئے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوا. سارے صحافی مل کے کھڑے ہو گئے. جہاں جاؤ کوئی سنوائی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کی تو گوہر شاہی سرکار کے آنے کی وجہ سے پیروں کی موت واقع ہو گئی، مولویوں کی موت واقع ہو گئی. ہاں، اور پھر اس کے بعد حکومت کو جو ہے بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوف آنے لگا کہ اگر ایران کی طرح سرکار گوہر شاہی پاکستان میں انقلاب لے آئے تو نہ آرمی بچے گی نہ حکومت بچے گی، یہ ایران کی طرح ایک اسٹیٹ بن جائے گی اسلامی. اس لیے وہ بھی خلاف ہو گئے. پوری کوشش لگا لی، ٹل کا زور لگا لیا کہ یعنی سرکار گوہر شاہی کے مشن کو ختم کر دے. اس سے زیادہ کیا زور لگائیں گے کہ تنظیم کے بڑے بڑے عہدیداروں کو خرید لیا، اہل خانہ کو، بیٹوں کو خرید لیا. اس سے بڑھ کر کیا یعنی اور کیا کریں گے وہ. اور اپنی دانش میں فائلیں مائلیں بند کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی قصہ ختم ہو گیا، مزار بن گیا، اب آرام سے جیو، کوئی انقلاب نہیں آئے گا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. گوہر شاہی کے حق کو کون دبا سکتا ہے؟ سرکار گوہر شاہی نظر کہیں نہیں آتے، لیکن اچانک ان کی آواز گونجتی ہے. اگر وہ دیکھیں نا کہ کون بول رہا ہے تو یہی سمجھیں کہ سرکار گوہر شاہی کا خطاب ہو رہا ہے. یہ ایک نشانی ہے اللہ کی، یہ ایک نشانی ہے. سچی بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. اب سچی بات یہی ہے، دیکھو بھائی، اگر شوہر اور بیوی کی آپس میں نہ بنے، روز لڑائی جھگڑے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ الگ ہو جاؤ. اگر مرید اور مرشد میں کوئی انبن ہے، فیض نہیں ہو رہا، تو تم نے کوئی مرشد سے شادی تو نہیں کی ہوئی. اللہ کی خاطر بیعت کرتے ہو نا مرشد کو. تو یہاں اگر دکان بند ہو گئی، اگلی دکان پہ چلے جاؤ، ہے کہ نہیں. پھر ایک تو محرم کے مہینے میں سبیل لگاتے ہیں جہاں پر پانی پلاتے ہیں لوگوں کو. سرکار گوہر شاہی نے یہ سبیل فیض کی لگائی ہے، سبیل فی سبیل اللہ. یہاں تو بغیر کوئی بیعت کیے نذرانوں کے اور یہ اور وہ سب کے، ہر آدمی کو بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، ملت کی تفریق کے، فرقے کی تفریق کے، سب کو اجازت ذکر خلوت. ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے ذکر چل رہے ہیں. ہمیں نہ آپ کے مذہب سے مطلب ہے، نہ آپ کے فرقے سے مطلب ہے، نہ آپ کے مرشد سے مطلب ہے.
یہ ایک فیض ہے، لینا ہے تو لے لو، لینا ہے تو لے لو، اور نہیں لینا تو پھر بھی ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی۔ ہماری یہ دکان نہیں ہے، یہ لنگر خانہ ہے، یہ نورانی خوراک کا لنگر ہے۔